بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ دیکھتے ہیں سی ایس ایس کی ویڈیوز، اور اب ہم دو یا تین سبجیکٹس کو کمبائن کر کے بنا رہے ہیں تاکہ آسانی طریقے سے اس کو کور اپ کیا جائے، جو کامنلی اور سیم ٹاپکس ہیں انہیں کور کر رہے ہیں۔ اب 100 مارکس کے دو ٹاپک ہمارے پاس آتے ہیں، ایک ہے انگلش لٹریچر، ایک اردو لٹریچر۔ پہلے سمجھے انگلش لٹریچر اور اردو لٹریچر کیا دیکھتے ہیں۔ ایک آپ لوگوں نے میٹرک کلاس سے لے کے ابھی تک کتابیں پڑھی ہوں گی، انگلش ٹیکسٹ بک، اور ایک دوسری ہوتی ہے انگلش گرامر۔ بالکل صحیح، انگلش گرامر۔ انگلش ٹیکسٹ بک جو ہوتی ہے اس میں چیپٹرز ہوتے ہیں، نظم ہوتی ہے، غزل ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ انگلش گرامر جو سی ہے رائٹ، جو ہے سوری اردو جو ٹیکسٹ بک ہے رائٹ، اس میں سبق ہوتے ہیں، خلاصے ہوتے ہیں، نظم غزل وغیرہ۔ اور اگر اردو گرامر میں ہم چلا جائیں تو وہ ہمارا رہتا ہے اسم معرفہ وغیرہ کی اقسام، اس کے علاوہ فریزر بلینکس آ جاتے ہیں، سیریس اردو آ جاتی ہیں، اور سارا گرامیٹیکل مواد وہاں پر آ جاتا ہے۔ اسی طرح انگلش میں جائے تو انگلش دو قسم کی بکس ہیں، ایک ہے ٹیکسٹ بک اور ایک ہے گرامر۔ اب یہ انگلش لٹریچر، اردو لٹریچر، یہ دونوں گرامیٹیکل ہیں، اس میں چیپٹرز کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرنا چاہیں گے انگلش لٹریچر کی، جو کہ کافی زیادہ مشکل ہے۔ جن بچوں نے ایم اے انگلش کیا ہوا وہ رکھنا ہے، باقی تمام بچے جنہوں نے سمپل بی اے بھی کیا ہوا ہے وہ بھی اس کتاب کو رکھ سکتے ہیں، اگر ان کی انگلش میں تھوڑی گرپ ہے یا وہ گرپ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کتاب آپ کو انگلش امپروو بھی کر دے گی اور آپ کی اسکل کو بھی امپروو کرے گی۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں ایم سی کیو سے۔ سب سے پہلے بات جو میں نے ہمیشہ سے آسان سے بتائی کویشچن وہ بالکل سیم آئے تھے کہ اس کے بارے میں فادر کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، وہ اس کی میجر جو ٹرم اینڈ کنڈیشن ہے وہ پوچھی جاتی ہے ایم سی کیو میں۔ 20 مارکس کا ایم سی کیو جائے گا اور 80 مارکس کا ہوگا سبجیکٹو۔ ہو از کالڈ دی فادر آف انگلش پوئٹری؟ انگلش پوئٹری کا کون فادر ہے؟ یہ ہے جوفری اینڈ چوسر۔ اور جو اردو ہے، اگر ہم اردو کی بات کریں، ابھی اردو کی کہہ رہا ہے وہ مرزا غالب اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ، لیکن فادر تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ کو کہا جاتا ہے۔ Who is called the father of the English poetry? جفری چوسر۔ آگے آتا ہے who wrote the waste land؟ کس نے لکھی؟ یعنی اگر آپ ناول وغیرہ پڑھتے ہیں تو پھر اس کتاب کو رکھیں، ورنہ تو آپ کا دماغ گھوم جائے گا بھائی۔ دی پلے ڈاکٹر فوسٹرس از بائی کرسٹوفر مالوے۔ آپ نے بی اے میں پڑھا ہوگا نا، پلے پڑھے ہیں اور وہ ایکٹ وغیرہ پڑھے ہیں، یہ سب چیزیں انہی میں سے آئیں گی۔ ٹو بی اور ناٹ ٹو بی از فرام ہیملیٹ۔ ہو از دی آتھر آف دی پرائڈ اینڈ پریجوڈس؟ The poem Daffodil is, یہ تو آپ کو پتا ہے، Wordsworth۔ The Rape of the Lock is a story written by Rob. Who introduced the blank verse in English poetry? Malvio. Who wrote Ulysses? James Jockey. Animal Farm is a story by George Orwell. Which age is called the age of reason? New classical age. Who is the author of Canterbury Tales? Chaucer. Stream of the consciousness techniques was first used by James Joyce. Who wrote the Perturbed Wordsworth? The poem Ode to a Nightingale is a Keats. All the words is a stage is formed by As You Like It. Who wrote Waiting for the Godot? Samuel Beckett. جو ناول وغیرہ پڑھتے ہیں بھائی وہی رکھیں، باقی کے دماغ سے نہیں گزر جانا، کچھ سمجھ نہیں آنا ہے۔ میکسیمم ناول کے بارے میں پوچھا گیا، شاعروں کے بارے میں پوچھا گیا۔ ہو از، آپ کو لگ رہا ہوگا بس فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر، وہاں نہیں، آگے بات چلے گی۔ ہو از نون ایز دی برڈ آف دی اوون؟ شیکسپیئر، آپ کو پتا ہے، یہ تو بڑا مشہور ہے۔ اب دیکھو مین میں شیکسپیئر کا پتا ہے، ورڈسورتھ کا پتا ہے، لیکن باقی چیزوں کا آپ کو نہیں پتا ہوگا کیونکہ آپ نے وہ چیزیں نہیں پڑھی ہوئی۔ تو بیسیکلی جس نے ایم اے انگلش کیا ہوا اسے چیز کے بارے میں گرپ ہوگی۔ آگے آتے ہیں امپورٹنٹ لانگ کویسچن۔ رائٹ اے کریٹیکل نوٹ آن دی چوسر ایز دی فادر آف انگلش پوئٹری۔ Discuss the resistance influence on English literature. Compare Malvius Dr. Faustus with Shakespeare's treatise. Write an essay on the characteristics of the new classical age. یہ کلاسیکل والا سوال آنا ہے، میں Discuss the characteristics of the romantic poetry with reference to Wordsworth. Explain the symbolism in the colorize the rhyme of the incident Manier. Analyze the major themes in the Jane Austen Pride and Prejudice. Explain the concept of stream of the consciousness in James Joyce and Illness. Discuss the major themes of the modernist literature. Compare the dystopian vision of the Orwell's Animal Farm in 1984.
critically analyze the role of women in English novels from Jenny Austen to Virginia Woolf. اب میں نے جتنے امپورٹنٹ کویشچن تھے بتا سکتے تو میں نے بتایا، ان کی پریکٹس کیجیے. اور اب چلتے ہیں اردو لٹریچر کی طرف، ساتھ میں میری طرف پانی پیجیے. اردو لٹریچر رائٹ، یہ بڑا مزیدار ہے. میں نے ایم اے اردو کے بچوں کو ٹیوشن وغیرہ پڑھائی ہے آلریڈی رائٹ، اور پڑھا کے میری کافی اردو بہتر ہوئی، کیونکہ گرامیٹیکل سارے سبجیکٹ کی 5 کے 5 سارے میکسیمم جو ہے نا وہ گرامر پہ ہی ہے مبنی. پہلا سر، اردو زبان کے سب سے پہلا شاعر کس کو مانا؟ اردو کا پہلا، اچھا اردو کا پیپر جو ہے نا اردو لٹریچر وہ اردو میں ہی آنا ہے، وہ انگلش میں نہیں آنا، ٹھیک ہے. اردو کا پہلا تذکرہ نگار کون تھا؟ کون تھا؟ مولوی عبدالحق. پہلا شاعر کون کو پہلا شاعر کون تھا؟ ولی دکنی. ولی دکنی، یہ مجھے نہیں پتا تھا، یاد کر لو، ولی دکنی. اردو کی پہلی نثری داستان کون سی تھی؟ قصہ چار درویش. سب رس کس کی تصنیف ہے؟ ملواجی. آب حیات کس کی تصنیف ہے؟ اردو کی سب سے پہلی مصنوعی کس نے کی؟ اقبال کی پہلی شاعری کی کتاب کون سی تھی؟ یہ تو بڑے مشہور ہے، باغ درا، کافی مشہور ہے باغ درا، پہلی شاعر پہلی کتاب باغ درا. مکتوبات کس صنف ادب سے تعلق رکھتے ہیں؟ اردو کا پہلا ڈرامہ اندر صبا کس نے لکھا؟ سر سید احمد خان کی مشہور تصنیف کون سی ہے؟ چراغ دہلی کس کی تصنیف ہے؟ شبلی نعمانی کی مشہور کتاب کون سی ہے؟ اردو کا سب سے بڑا مرثیہ گو شاعر کون ہے؟ کلیات غالب میں زیادہ تر کس صنف کی شاعری ہے؟ حال ہی کی مشہور کتاب مقدمہ شعر و شاعری کس موضوع پر ہے؟ اردو کے پہلے افسانہ نگار کس کو کہا جاتا ہے؟ پریم چند. گنجیدہ معنی کس کی تصنیف ہے؟ فیض احمد فیض کس صنف سے مشہور ہوئے؟ غزل نظم. غزل نظم سے فیض احمد فیض. اور جو تھی باغ درا علامہ اقبال کی، وہ امپورٹنٹ ایم ہے. نام قسم تاروں امپورٹنٹ سن لیں. ولی دکنی جس نے شاعری کو یاد کیا تھا، ولی دکنی کی شاعری میں موجود خصوصیات پر تبصرہ کریں، یعنی واضح نوٹ لکھیں. میرتے کے میر کی شاعری میں درد اور غم اور حسن عشق کی پہلو واضح کریں. غالب کے فلسفانہ خیالات اور ان کی شاعری کے فکری عناصر بھی، اگر نہیں بھی کسی نے پڑھی ہوئی نا، میں اردو نہیں کیا، وہ بھی اس کتاب کو رکھ سکتا ہے، اگر پڑھے گا تو اسے آ جائے گا. شبلی نعمانی کے شاعری پڑھنے میں، شبلی نعمانی کے شراج عجم کی اہمیت اور اردو تنقید میں مقام بیان کریں. کم سے کم 2 مہینے چاہیے اس کتاب میں پرفیکٹ ہونے کے لیے، پرفیکٹ نہیں بہتر ہونے کے لیے. اردو کی پہلی مصنوعی اور اس کی ادبی اہمیت پر نوٹ لکھیں. اردو ادب میں مصبے کی روایات اور میرا نیس کا کردار واضح کریں. پریم چند کے افسانوں کی خصوصیات اور حقیقت نگاری پر تبصرہ کریں. اردو نثر کی ترقی میں مولوی عبدالحق کا کردار بیان کریں. فیض احمد فیض کی شاعری میں انقلابی اور رومانی رجحانات بیان کریں. اردو تنقید کے میدان میں حالی اور شبلی کے اسلوب کا تقالبی جائزہ لیں. آب حیات کی اردو تنقید اور تاریخ میں اہمیت بیان کریں. جدید اردو شاعری کے نمایاں رجحانات بیان کریں. جدید اردو افسانے کی خصوصیات اور اس کے اہم افسانہ نگاروں پر تبصرہ کریں. یہ میں جتنے امپورٹنٹ تھے بتا سکتے تھے بتائے. انہیں کریں، لیکن تھوڑی اسٹڈی کرنی پڑے گی، فری ہوگا، لیکن ان کویشچن کی پریکٹس بھی کرنی پڑے گی. کویشچن بتانا اتنا آسان نہیں تھا، بہت مشکل تھا سرچ کرنا، انہیں تیار کرنا، ریڈی کرنا، اس سے بڑی زیادہ محنت ہے. دیکھتے ہیں چلیں ہم کبھی دوبارہ ملاقات ہوگی.